بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 7ویں ویڈیو ہے جو سواد اور سین پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، اور اس میں بنیادی جو تبدیلی آتی ہے اس میں اس کے غنّے کی تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی اس طرح ہے کہ اگر الف کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ، کاف، لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا غنّہ پیارا نما ہوتا ہے، لیکن اگر ہا، میم، یا لمبی یا کے ساتھ ہے تو اس کا غنّہ الٹا ہوتا ہے اس طرح، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی اس طرح چھپا رہتا ہے، اور یہاں پر کبھی ایک دندان کی شکل میں اور کبھی سیٹ نما شکل دیکھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہم نے غنّہ لکھا ہے تو یہاں پر یہ سمجھ لے کہ یہاں پر یہ پوشیدہ ہے۔ بہرحال اس کے لیے یہ غنّہ ضروری ہے، جس طرح سین کے لیے غنّہ ضروری ہوتا تھا، لیکن شکل تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اگر اخیر میں ہے یا مفرد ہے تو اس کا غنّہ اور اس کے سواد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے یہ تقریباً ایک قط اوپر ہم شروع کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ یہاں پر ایک قط اوپر سطر ثانی سے تقریباً اوپر ایک قط اس طرح رکھ دیتے ہیں، پھر اس کا چوتھائی اس طرح ایک قط اوپر رکھ دیتے ہیں، اور یہاں سے پھر شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر نچلا جو حصہ ہے یعنی باہر کا جو طرف ہے وہ چھری نما ہے یا مد کی طرح ہے، اور اندرونی شکل جو اس کی بنتی ہے وہ تخم کدو کی طرح ہے۔ تو اس کی جو لمبائی کے اعتبار سے اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی، اور اگر اس کی چوڑائی ہم دیکھیں تو وہ تقریباً نصف قط ہے یا پونا ہے۔ اس طرح اس کے جو سین ہے، سین میں اس کی تبدیلی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے دندانوں کے، کہ اس کے جو دندان ہے وہ کنڈا نما شکل ہے، اس طرح جس طرح یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چھوٹا، یہ اس کی بنسبت یہ اس سے چھوٹا ہے، بہرحال یہ 1/2 یہ ہے، یہ 1/2 ہے، اور یہ تقریباً ایک قط اس طرح یہ مکمل ہے، اور اس کی جو گہرائی ہوگی یہاں سے تقریباً یہ چوتھائی حصہ ہے، یہاں بھی چوتھائی حصہ، یہاں بھی چوتھائی حصہ۔ پھر آخر میں ہم اس کو اس طرح سیدھا کر دیتے ہیں، یہاں اس کے یہ اندر تھوڑا سا گیا ہوگا، اور اس طرح اس کی جو شکل ہوگی غنّے کی وہ انڈا نما شکل اس کی ہو جائے گی۔ تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اسی طرح کی ایک قط لگا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ پھر گڑبڑ ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو ہم خفیف اس طرح 2 قط رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا جو چوتھائی حصہ ہے یعنی پونا قط کے بعد یہاں پر قط رکھیں گے، اور یہاں اس قط میں سے تقریباً نصف قط، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کر دیں گے، اور جوڑنے کی اس طرح کوشش کر دیں گے کہ یہاں سے یہ لائن سیدھ ہو جائے گی، اور تھوڑا سا اس کو پھر ہم گولائی کی شکل میں، اور پھر یہاں سے تھوڑا سا یہ اندر کی طرف چلا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ دوبارہ پھیل جائے گا اس طرح۔ پھر اس کے بعد یہاں چوتھائی قط اس طرح رکھیں گے، اور یہاں سے اس کو اس کی طرف بھی اپنی طرف سے کھینچیں گے، اور یہاں سے یہاں بھی اس کی طرف یہاں تھوڑا سا زیادہ پھیلا دیں گے، اور پھر یہاں پر یہ حصہ ہم یہ سمجھ لو کہ ہم نے مکمل کر دیا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہم نے وقفہ کرنا ہے، یہ چوتھا حصہ بن جائے گا، یہ بالکل پتلا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم نے اس کا شروع کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو مد شکل ہے یہ ہم نے اس طرح اس کو شروع کرنا ہے۔ اور پھر یہ نچلا نوک میں استعمال کر رہا ہو، دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے، اس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا، یہ نیچے کی طرف سے تھوڑا سا گول ہو جائے گا، اور یہ اس کے بعد ہم نون شروع کر دیتے ہیں، سین، یہ پہلا حصہ سین کا دندان اور دوسرا دندان، اور پھر اس کے بعد تیسرا دندان، یہ ہم شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نصول کے طریقے پر ہم اس کو نیچے لانے کی کوشش کر دیں گے۔ اس کی پیمائش اگر ہم باہر سے کر دیتے ہیں تو پھر یہ 2 قط لمبائی کے اعتبار سے اور 2 قط مٹھائی کے اعتبار سے اور چوڑائی کے اعتبار سے، یہاں پر بھی اس کی لمبائی پیمائش کرتے ہیں، تو یہ 2 قط یہ ہے اور یہ 2 قط یہ ہے، اور اس طرح یہاں سے بھی کچھ کم قط، یہ سمجھ لو کہ پورا قط ہے، اور یہ جو پیمائش ہوگی یہ 1.5 قط
1/2 اور لمبائی کے اعتبار سے یہ تقریباً نصف قط یہ ہے 1/2 ہے۔ تو اندرونی شکل جو اس کی ہوگی تو ہمیں کدو کی طرح ہوگی اور باہر سے مد یا چھری کی طرح۔ پھر یہ جو ہم نے سین کے اوپر دندانے مکمل کیے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو معمولی سے باہر سے اس کو چھپا دیں گے تاکہ یہ دندانے جو ہے اندر سے تو نظر آیا اور یہ کنڈا نما شکل ہو، اس طرح میں نے نوک کے ذریعے سے اس کو بنائے اور باہر سے یہ نظر نہ آئے۔ پھر اس کے بعد یہ آخر جو دندان ہے اس کو ہم تھوڑا سا واضح کر دیں گے، تو یہ 1/2 ہے، یہ 1/2 ہے، یہ 1/4، یہ 1/2 ہے اور یہ پورا قط ہے، اور اس طرح اس کی جو گہرائی ہوگی وہ چوتھائی قط کے برابر ہو جائے گی، اور آرام سے اس کو ہم آخر میں اس کو مکمل کر دیں گے۔ تو یہ سیدھا بھی نہیں ہے اور زیادہ گول بھی نہیں ہے، اس کو معمولی سے ہم اس طرح تھوڑا سا خم دے دیتے ہیں اور یہ خم اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف آ جائے گا، اور یہاں سے ہم اس کو یہاں طرف کھینچیں گے اور پھر یہاں سے ایک لکیر لائیں گے، دیکھیں آرام سے، تو یہاں پر یہ حصہ پتلا ہوتا جائے گا۔ ہم اس کو دوبارہ ٹچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ اندرونی اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 3.25 ہوگی، 3 سے 1/4، اور نیچے جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً 1.5 قط ہو جائے گی، 1/2۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے لیے ہم یہاں سے شروع کر دیں گے، یہاں سے شروع نہیں کریں گے بلکہ اوپر سے، اور اپنے لیے اس طرح ایک لکیر کھینچیں گے، یہاں پر تھوڑا سا لکیر کو سیدھا کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو گولائی کی شکل میں یہاں لے کے آئیں گے، لیکن جلدی اس کو موڑنا نہیں ہے اور نہیں یہاں پر اس کو موڑنا ہے، بلکہ تھوڑا سا اس کو سیدھا لے کے جائیں گے، اور جب یہ اس کے قریب پہنچے گا تو یہاں پر یہ نصف قط یہ اندر یہاں جائے گا۔ تو یہاں سے بھی اس کی پیمائش کرتے ہیں، چلو 1، 2 اور یہ 2.5 اور یہ 1.25۔ یہاں ایک بات ضروری میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے اس سے تقریباً چوتھائی قط اندر ہوگا، تو یہ جو پیمائش ہوگی 1 سے 1/4 ہوگی، اور یہ جو پیندہ ہے یا بیضہ ہے تو یہ 2 قط ہوا میں ہے، اور پھر پھیندہ یہاں لگے گا اور یہاں اس کا پھر اٹھان ہوگا، اور یہاں سے پھر یہ پونے قط کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے، اور یہ تقریباً 1/2 یہ ہوگا، یہ 3/4 ہوگا۔ اب اس کو ہم مکمل کرتے ہیں، اس کو ہم آرام سے موٹا کرنے کی کوشش کر دیں گے اور نیچے آنے کی بھی کوشش کر دیں گے۔ دیکھو یہاں پہ لگنا شروع ہوا، اور اس کے بعد اس کو ہم اٹھا رہے ہیں آرام سے، دیکھو یہاں پر باہر نکلتا جا رہا ہے، جو ہی اس کے قریب اس کا اوپر والا نوک پہنچے اس کے بعد ہم نے اس کو کور کرنا ہے، لیکن موڑنا نہیں ہے اس کو، جو ہی اس کے 1 قط کے برابر پہنچیں گے اس کے بعد ہم اس کو موڑ دیں گے، اور یہ اس کا بیضہ یا انڈا یہاں پہ بن گیا۔ یہ دیکھیں آپ، نصف قط یہ اندر چلا گیا ہے، اور یہ اس لائن سے تقریباً پونا قط یا نصف قط اس کے قریب پہنچا ہے، اور اس کے متعلق ہم کہا کرتے ہیں کہ انڈے کی شکل بن جائے گی، اس کی انڈے کی شکل، اور یہ چھری کی مانند ہے، اور یہ اوپر سے نزول ہے، تو یہ علاقہ بھی پتلا ہے، یہ بھی پتلا ہے، یہ موٹا ہے، اور یہ آخر جو اختتام ہے یہ بھی چھری کی مانند تیز ہے، چھری کا جو سرا ہوتا ہے۔ تو اب نمبر ہے کٹ مارکر کے ساتھ اور کٹ پین کے ساتھ، وہ کس طرح لکھیں گے، وہ بھی اس طرز پہ لکھیں گے۔ آپ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، سوال لکھ دیتے ہیں پہلے سے، اس پہ ہم نے خوب پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے، اور یہ ہے کہ یہاں پر جب سواد کے بعد یا کسی بھی لفظ کے بعد
یہ متصل سین لکھیں گے تو اس کے لیے اگر ہم قلم کو اٹھا دیں اور ایک دوسرے میں اس طرح اس کے دندان پہ وصل کر لے تو بہت آسان بنتا ہے. پھر اس کے بعد یہ غنہ بنے گا. کٹ پن کے ساتھ وہ بھی اسی طریقے پہ لکھیں گے. مکمل کر دیں گے اس کو, تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ایک دوسرے میں اس کے دندان پہ وصل کر دیں گے, اور جب پہ وصل کر دیں گے اس کے بعد آرام سے اس کا غنہ مکمل کر دیں گے. تو اردو میں حروف جو ہوتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف نزول کرتے ہیں, اور نسخ میں ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں یعنی سیدھ میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی طریقہ کار ہے. اور بال پین کے ساتھ اگر ہم لکھیں تو تب بھی اسی طریقے پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے, بس یہاں یہ طریقہ اپنائے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم نے نیچے آنا ہے. اس طرح اس کو واضح کرنا ہے, اور اس کی جو دندان ہے دیکھیں یہاں پہ سیدھا بنا دیں گے, لیکن آخر میں ٹچنگ کے ذریعے سے کنڈا نما بنانے کی کوشش کر دیں گے. امید ہے آپ ویڈیو کو پسند فرمائیں گے اور مثبت کمنٹ بھی انشاءاللہ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.